بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. صدق الله العظيم. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: بلغوا عنی ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. پردے میں بیٹھ کر سننے والی معزز مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم ہے، احسان ہے. رب ذوالجلال نے ہمیں ایمان والا اور ایمان والی زندگی عطا فرمائی، ایمان والے گھر کے اندر پیدا فرمایا. اللہ چاہتا تو بغیر ایمان کے ہمیں کسی اور مذہب میں پیدا کر سکتا تھا. ایمان کے بغیر زندگی ناکامیابیوں والی، اللہ کی ناراضگی والی، اور ایمان کے ساتھ مختصر سا عمل بھی کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے موت تک ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کامیاب لوگوں کی علامات بتائی ہے کہ کون لوگ کامیاب ہیں. 18واں پارہ سورہ مؤمنون جہاں شروع ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون یعنی کامیاب ہیں ایمان والے. کون ہیں کامیاب ایمان والے؟ اس کی صفات بتائی، ان کی اچھائیاں بتائی، ان کی نشانیاں بتائی، ان کی علامات بتائی. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے دلوں میں خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اس کا یقین ہے کہ مجھے اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ ایک پابند اور نیک صالح جو بندہ ہوتا ہے تو وہ اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار باتوں سے، بیکار کاموں سے، بیکار سننے سے، بیکار دیکھنے سے، غلط کاموں سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ اللہ کا نیک بندہ ہے. یہ سکسیسفل کی علامات ہیں، یعنی جو کامیاب ہو گیا اس کی یہ علامات بتائی. اور بہت ساری علامات ہیں جو 18ویں پارے میں اللہ نے بیان کی ہیں. میری معزز مائیں اور بہنیں، اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا اور ایمان کی حفاظت کرنے کی بھی ذمہ داری عطا فرمائی. کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی چیز وجود میں آتی ہے اس کے لیے محنت ہے. جیسے جس گھر میں ہم آج بیٹھے ہیں، ایسا ضروری نہیں کہ پہلے کئی سالوں سے یہ گھر ایسا ہی خوبصورت تھا، بلکہ اس سے پہلے یہ گھر جو ہے کچھ اور شکل میں تھا. لیکن جو ہے ان پر محنت ہوئی، ان پر وقت لگا، ان پر پیسہ لگا، اپنا جان مال لگا، اور ان کی محنت لگی. ان کے رات دن ایک ہو گئے، خون پسینے کی کمائی لگائی
تو اللہ نے جتنی محنت کی اللہ نے پھر اس پر اس کا اجر دیا، گھر خوبصورت ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، دنیا میں رہتے ہوئے جتنے مجاہدے کریں گے، جتنی جد و جہد کریں گے، جتنی کوششیں کریں گے، جتنی محنت کریں گے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ لیکن محنت کا طریقہ ہونا چاہیے، اس کا اصول ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی ظہر کا وقت باقی ہے، یعنی ظہر کی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا، لیکن کوئی ایسی ہوشیار اور دوڈائی مستورات میں سے ہو اور وہ کہیں کہ نہیں مجھے تو بہت شوق ہے، اللہ سے محبت ہے، میں عصر کی نماز بھی ابھی پڑھ ڈالوں گی، مغرب کی بھی پڑھ ڈالوں گی اور عشاء کی بھی پڑھ ڈالوں گی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کا جو وقت ہے، اس کی ترتیب ہے، اس کے اوقات ہیں، اللہ نے ہمیں بتائے ہیں۔ تو جو وقت جس چیز کے لیے ضروری ہے اس میں اپنے آپ کو کھپانا اور اپنے آپ کو لائق فائق بنانا، کامیاب بنانا، یہ اپنی زندگی کا مقصد ہے۔ اور جس زندگی کے ماحول میں ہم جی رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دنیاوی عیش و آرام، راحت، چین، سکون یہی اصل کامیابی ہے۔ نہیں، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى۔ قل متاع الدنیا قلیل، کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی جی کہہ دیجئے اپنے بندے اور بندیوں سے جن کے دماغوں میں یہ گھومتا ہے کہ دنیاوی کامیابی، دنیاوی راحتیں، دنیا کے عیش و آرام یہی ہمارا مقصد، اپنے بچے کو خوب ٹیلنٹڈ بناؤ، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس سے صرف دنیا مقصود ہے تو یہ بہت بری چیز ہے۔ آخرت مقصود ہو، دینداری مقصود ہو، اخلاق اس کے اچھے ہوں، اس کی تربیت، اس کا بولنا، اس کا چلنا، اس کا پہننے کا طریقہ، خود ماں بہنوں کے پہننے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، سلیقہ یہ اچھا ہو تو یہ کامیابی کی علامت ہے۔ کیونکہ دنیا میں اللہ نے بہت سے لوگوں کو مالداری عطا فرمائی، مال دیا، زیورات دیے، گھر، مکانات، عیش و آرام کی بہت ساری چیزیں دی۔ فرعون ہیں، حامان ہیں، اس کے علاوہ کئی لوگ ایسے دنیا میں گزرے ہیں۔ مال کا مل جانا کامیابی نہیں ہے، دین کا مل جانا کامیابی ہے۔ اس لیے آپ کو ایک سورت یاد ہے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اس کے اندر اخیر میں ایک آیت آتی ہے، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح من تزکی کیا مطلب ہے کہ کامیاب ہے وہ شخص، سکسیسفل، افلح کہتے ہیں کامیابی کو، تو قد افلح یعنی پکی بات ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات کہی جا رہی، پکی بات ہے اس شخص کے لیے، کون؟ افلح، کامیاب ہو گیا۔ پکی بات یہ ہے افلح من تزکی، جس کا من صاف ہو گیا، جس کی آتما صاف ہو گئی، جس کا دل صاف ہو گیا۔ ہمارے دل تو بہت خرابیوں میں مبتلا ہے، کوئی گانے سنتا، کوئی سیریل دیکھتا ہے، کوئی موویز دیکھتا ہے، کوئی انسٹاگرام کے ریلز میں گانے سن رہا ہے۔ گناہوں کے اثرات نے ہمارے دلوں کو سیاہ کر دیا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی، انسان، بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہ داغ جو ہے صاف ہو جاتا ہے، اگر نہیں کرتا ہے تو پھر جو ہے اور داغ لگتا ہے، اور داغ لگتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ گناہ کر 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 کے پھر جو ہے اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے آپ کو ایک اور آیت یاد ہے، سورہ بقرہ جہاں شروع ہوتی ہے پہلا پارہ، وہاں پر ایک آیت ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ آپ کو یاد ہے دوسرے پانے کے اندر ہے، دوسرا ورق جہاں ہوتا ہے وہاں پر ہے، سیدھے ہاتھ پر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں اس میں؟ ختم اللہ، ختم کہتے ہیں سکہ لگانے کو، جہاں پر بڑے منسٹر کا سکہ لگ جائے تو وہ پراپرٹی اپنی ہو جاتی ہے، اپنا جہاں سکہ لگ جائے، صحیح سکہ ہو جائے۔
اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ سکہ لگا دیتا ہے کن لوگوں پر جو گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، بڑوں کی عزت نہیں کرتے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، بے نمازی ہیں، اپنے شوہروں کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے، اپنے ساس سسر کے سامنے، اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے پڑوسیوں کے لیے جو ہے خیر خواہ نہیں ہیں، پھر وہ جو ہے گنہگار ہیں، اللہ کا نافرمان ہیں، مخلوق کا نافرمان ہیں، لوگوں کے ساتھ اس کے برے برتاؤ ہیں، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، پھر جو ہے وہ گناہ میں ڈوب کر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر سکہ لگا دیتا ہے۔ سکہ کون سا لگتا ہے؟ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، ایک سکہ دل پر لگ گیا کہ اب اس کا دل کام نہیں کرتا ہے۔ دوسرا سکہ کہاں لگتا ہے؟ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، سمع کہتے ہیں کان کو، سننے کی سماعت، تو وَعَلَى سَمْعِهِمْ، اور اللہ ان کے کانوں پر سکہ لگا دیتے ہیں۔ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں پر اللہ جو ہے سکہ لگا دیتے ہیں۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ دیکھتے ہوئے اندھا، سنتے ہوئے بہرا، اور جو ہے دل پر خیالات آنے کے باوجود اس کو اچھے کام کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا بہت شکر ادا کرو میری معزز مائیں بہنیں، اللہ نے جو ہے ہمیں دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا، ہمارا دل ابھی زندہ ہے، خیر خواہی اور جو ہے دین کی باتیں سننے کے لیے ہمارا دل ابھی بھی تڑپ رہا، اس کا مطلب ہے دل زندہ ہے، دین کی باتیں ہمارے اندر اترنے کو تیار ہیں، یہ اللہ نے توفیق دی ہے۔ میری معزز مائیں بہنیں، اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے آسان راستہ، سب سے آسان راستہ، اللہ کو اپنا لو، اللہ کو اپنا لو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی زبان کو جو ہے اللہ کے لیے کھولو، اللہ کے لیے بند کرو، اپنی آنکھوں کو اللہ کے لیے کھولو، اللہ کے لیے بند کرو، اپنے کانوں کو اللہ کے لیے سنو اور اپنے کانوں کو اللہ کے لیے بند کرو۔ ہر وہ عمل جس میں اللہ نے جو حکم دیا ہے اس پر اپنے آپ کو لگاؤ، اور جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ ماحول بہت خراب ہے، بہت زیادہ پریشانیوں کے عالم میں ہیں، مسلمان ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، حالات کا شکار ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں میں بہت زیادہ ڈوبے ہوئے ہیں، توبہ تائب ہوتے ہی نہیں۔ آپ تو میری مائیں اور بہنیں ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہیں، آپ کا دل، آپ کا جگر، آپ کا کلیجہ اپنی اولاد کے لیے کیسے تڑپتا ہے، آپ تو مچل اٹھتی ہیں۔ اللہ نے آپ کے پیار کی مثال دی ہے کہ میں 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا، اللہ کو معلوم ہے ماں کے اندر رحم ہے، شفقت ہے، محبت ہے، اس کے اندر برداشت ہے، صبر ہے، تحمل ہے۔ اللہ نے بہت ہمت دی ہے آپ لوگوں کو کہ جو ہیں آپ بڑی سی بڑی مصیبتوں کو اپنے اندر جھیل لیتے ہیں، اللہ نے بہت طاقت عطا فرمائی، اللہ نے آپ کو جنت بنایا ہے، جنت کے قابل کوئی ایسے ہی تھوڑی ہو سکتا ہے۔ جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے دنیا میں محنت دی ہے، اور دنیا میں جو ہماری بیوی ہیں، ہماری مستورات ہیں، ہماری ماں ہیں، ماں کو جو درجہ اللہ نے دیا ہے جنت کہا، تو جنت جو ہے دنیا میں رہتے ہوئے ہم کیوں یہ عبادتیں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں جنت مل جائے، اللہ کی رضامندی مل جائے، اور سب سے بڑی جنت تو ہماری دنیا میں ہماری ماں ہے۔ تو آپ سوچو کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے عبادت کر کے، اپنے اعمال کر کے آخرت والی جنت پانا چاہتے ہیں، اللہ نے اس کا ایک ٹکڑا، ایک تو جو ہے مدینہ شریف میں رکھا ہے، ریاض الجنہ ایک مدینہ شریف میں، اور ایک ہے ہمارے پاس جو سب سے قیمتی تحفہ ہماری ماں ہے۔ اللہ نے کتنا بہترین رشتہ عطا فرمایا، ماں کیسی بھی حالت میں ہو، کتنی بھی تکلیف میں ہو، اپنے پیٹ پر پتھر رکھ کر اپنی اولاد کو بھوکا نہیں سلاتی، اپنی اولاد کے لیے جو ہے سب کچھ کر کے دیتی ہیں، سب سے لڑ جاتی ہیں۔ اللہ کی بندیوں، اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ، ہمارا بچہ، ہماری بچی جو ہے بے پردہ ہو، ہیروئنوں کی جو ہے حالتوں میں ہو، گانا سن رہی ہو، اور ہماری جو بچے ہیں یہ بے نمازی ہیں، کیا آپ کا کلیجہ پھٹتا نہیں ہے؟ یہ بچہ بھوکا سوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس بچے کو اگر بخار ہو، سر درد ہو، جسم میں کوئی تکلیف ہو، آپ مچل اٹھتی ہیں۔ آپ تو جنت ہیں، اللہ نے آپ کو جنت بنایا ہے، اور یہ جھوٹی بات نہیں ہے۔ تحت اقدام الامہات،
اللہ نے تو جو ہے تمہارے قدموں کے نیچے 100% اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی، آپ جنت ہیں، اور جنت تو خوبصورت ہوتی ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، آپ بھی جنت کے خواہش مند ہیں، میں بھی جنت کا خواہش مند ہوں، یا اللہ ہم سب کو اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کیسی جنت؟ یا اللہ تو جنت الفردوس عطا فرما، ایسے ہی نہیں ملے گی۔ اس لیے اپنی جنت کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ نے جو ویلیو دی ہے نا، کہتے ہیں نا کہ بھائی تنے آٹلی موٹی ذمہ داری આપેલી પણ તારામાં એ લેવલ જ નહીં મળે, તારામાં લેવાનું જ નહીં મળે કે તું એ ذمہ સંભાળે. اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری جنت جیسی عطا فرمائی ہو، اس کے بعد اس جنت کی کیفیت اپنے بچوں میں اتارنا. اللہ نے مردوں کو جنت نہیں کہا، جنت کا دروازہ کہا، کہ دروازے کو ٹھوک کر تو بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، مرد حضرات جو ہیں باہر کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، کوئی باس بولا ہے، کوئی ادھر کا بولتا ہے، کوئی ادھر بولے گا، طرح طرح کے حالات ہیں. لیکن جو ہے ماں ہر طرف کی تکلیف کو اپنے اندر صبر، رحم، شفقت، ہر چیز میں ماں کا سب سے بڑا درجہ ہی یہ ہے کہ اپنی جان سے دوسری جان نکالتی. یہ کم ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو ہے آپ زندگی بھر اپنے اولاد جو ہیں اپنی ماں کو اپنے کندھے پر رکھ کر پوری زندگی طواف کریں کعبے کا، اور جب موت آئے اس وقت میں اس ماں کو نیچے اتارے، تب بھی جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے بڑے اللہ والے کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا نہیں، بڑے اللہ والے کا فرمان ہے. تو آپ بتاؤ کہ اللہ نے اتنا اونچا درجہ دیا ہو، اس کے بعد اگر جو ہیں یہ جنت والی کیفیت ہماری بچوں میں نہ آئے، ہماری اولادوں میں نہ آئے، تو یہ بہت پریشانی کی بات ہے. اب بتاؤ جیسے آج اتوار ہے تو ظہر میں ایک بھی بچہ نہیں آیا تو کس کی ذمہ داری تھی؟ استاد بلانے جاتا ان کو؟ اور جو ہماری بڑی بچیاں پڑھتی ہیں تو کیا ان کے آپائیں جو ہیں بلانے جاتی ان کو؟ نہیں، بلکہ جو ہیں ہمارے گھر کی جنت نما خوبصورت اللہ نے جو مائیں بنائی، بہنیں بنائی، بیٹیاں جو ہیں یہ بھی تو جنت کل بننے والی ہیں، تو ان کو ایسی تربیت کرو. اللہ نے ہم کو جو ہے خزانہ بنایا ہے، اس خزانے کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے. آپ سمجھ نہیں میری بات کو؟ اللہ نے جنت بنایا، جنت خوبصورت ہوتی ہے، جنت راحت بخشتی ہے، جنت جو ہے تکلیف میں نہیں رکھتی ہے، ہر طرف سے راحت چین سکون ہوتا ہے. تو جو ہے آپ پہلی کوشش کریں، میں ہر مرتبہ یہی بات کہہ رہا ہوں، گزشتہ 15 دن پہلے بھی یہی بات کہی تھی، اپنی اولادوں کی فکر کرو. اپنی اولاد ہمارے لیے دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سامان ہے. ان کو دنیا کمانے کی ضرورت نہ سمجھو کہ یہ میرے بیٹے کل کو کھلائیں گے. اللہ کی بندیوں بس اتنا سمجھ لو کہ اگر یہ دیندار ہیں آپ بھوکے نہیں مریں گے. اگر یہ بات سمجھتے ہیں کہ والدین کا مقام کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے دادا پردادا، نانا نانی، ماما مامی، یہ رشتے سمجھتے ہیں، ان کے لیول کو سمجھتے ہیں، ان کے مرتبے کو سمجھتے ہیں، ان کے مقام اور ان کی فضیلت کو سمجھتے ہیں، یہ کبھی بدتمیزی نہیں کریں گے. ورنہ تو ماں کو مارنے والے بھی آج ہمارے گھروں کے اندر ہیں، باپ کو مارنے والے، باپ کو سامنے بولنے والے، بہن کے ساتھ گالی گلوچ کرنے والے ہمارے سامنے موجود ہیں، اور ہمارے گاؤں کے اندر بھی ہو سکتا ہے وہ. اس لیے اخلاق بہت ضروری ہیں. دنیا تو ملنے ہی والی ہے. اللہ کی بندیوں 12واں پارہ شروع ہوتا ہے، آپ جا کر بعد میں کھول لینا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی جاندار ہیں، زمین پر چلنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، پھرنے والے، چلنے والے، سبھی لوگوں کو اللہ نے جو ہے اپنے اوپر ذمہ داری لی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مستقرها. دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ بہت محنت کر کے بہت پیسہ کما لے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے جو طے کیا ہے اتنا ہی ملے گا. ہاں، ہم دین کے اندر جتنی محنت کریں گے، اپنے آپ کو کھپائیں گے، اللہ اس پر اتنا اجر دے گا. اس لیے اپنی اولادوں کے لیے خوب فکر کرو، اپنے آپ کو اس قابل بناؤ. جیسے ابھی میں گزشتہ مولانا ابراہیم صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، دیولا والے مولانا ابراہیم صاحب، ان کا ایک بیان سن رہا تھا. اس میں وہ بات کہہ رہے تھے کہ جو ہے ہم کسی کے پاس جا کر یا اپنی اولاد کے پاس کوئی بات کہیں گے کہ بیٹا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو ایک بات ہے
کہ جیسے یہ پورے گھر کے اندر جو بجلی چل رہی ہے اس کا ایک پاور ہاؤس ہے، اس بٹن کو بند کر دے یا اس کے اندر پاور ہی نہ ہو تو پورے گھر میں وہ پاور سپلائی ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے جہاں سے پاور آتا ہے وہیں پاور نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے مولانا ابراہیم صاحب کہ جو ہے ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، ہم کسی کو اچھی بات کہہ رہے ہیں، تو اگر ہمارے گھر میں ہمارے اندر دلوں کے اندر دینداری ہوگی تو بچہ بہت جلدی کیچ اپ کرے گا، اس کے اندر بہت جلدی سپلائی ہوگا۔ تو جو ہے اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ آپ جو ہیں یہاں پر بیٹھی ہوئی کچھ ذمہ دار مستورات بھی ہوگی، اپنے بیان کے بعد آپ پوچھیں کہ ہر گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آپ پوچھیں، نہیں ہو رہی ہے تو فکر کریں کہ اب سے انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ دیکھو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں جس میں ہماری مستورات تو میرے ساتھ ایگری ہوگی، یعنی کہے گی کہ مولانا نے بات اچھی کی دی۔ وہ کیا ہے؟ آج نظر، حسد، سحر، جادو، مصیبت، لوگوں کی نگاہیں اللہ کی قسم بہت خراب ہو گئی، بہت خراب ہو گئی۔ ماشاء اللہ کہنے والا کوئی نہیں، سبحان اللہ کہنے والا کوئی نہیں، اور بولنے والے بہت سارے۔ اچھا رہتے ہو یا برا رہتے ہو، جس طرح بھی ہو، اپنے ہی لوگوں کو بہت پیٹ میں درد ہوتا ہے، جو اپنے قریبی ہیں ان کو ہی درد ہوتا ہے۔ آپ لوگ بھی منڈی ہلا رہے ہوں گے کہ ہاں بات ہاں چیز، تو یہ سچ بات ہے۔ تو اس کا آسان علاج یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں فضائل اعمال جس کے اندر قرآن حدیث کی باتیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ گھر کے اندر نورانیت آئے گی، پہلا کام یہ کریں کہ اپنے گھروں کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم شروع کر دیں کہ بھائی مجھے مغرب کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد جب بھی فارغ وقت ہو اور سب لوگ جہاں جمع ہوتے ہوں، یعنی اپنے گھر کے افراد، اپنے گھر کے مرد اور بچے اور بچیاں سبھی لوگ جمع ہوتے ہیں، اس موقع پر 2-4 منٹ جو ہے فضائل اعمال کی تعلیم نیت کرے گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ اپنے بچوں کے اندر دینداری کی باتیں آئیں گے۔ آج جو کچھ دینداری تھوڑی بہت ہیں وہ ہماری ماں باپ کی محنت کی وجہ سے ہیں۔ تو جو ہے آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم فضائل اعمال کی تعلیم کریں گے۔ دوسرا ایک کام کریں، ہمارے یہاں الحمدللہ جو ہے آپائیں پڑھاتی ہیں، الحمدللہ بڑی بچیاں جاتی ہیں۔ آپ نے کبھی یہ فکر کی کہ میری الحمدللہ صحیح ہے یا میری ثنا صحیح ہے یا پھر جو ہے میرا تشہد صحیح ہے، دعائے قنوت صحیح ہے، میں نماز جو پڑھتی ہوں وہ صحیح ہے؟ آپ کو معلوم نہیں۔ میں جیسے گزشتہ جمعہ میں، آج جمعہ میں نے کہا تھا کہ جو ہے ہم کو اس طرح نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے مرد حضرات کو تو میں نے ترتیب سے بتائی سنت طریقے پر کس طرح نماز پڑھیں گے۔ آپ لوگ کیا کریں گے؟ نماز تو آپ کو بھی ضرورت ہے، اور میں نے 18ویں پارے کی آیت پڑھ کر بتائی کہ سکسیسفل اور کامیاب لوگ وہ ہیں جن کی علامات بتائی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز پڑھنے والی، اللہ سے ڈر کر نماز پڑھنے والی۔ تو آپ بتائیں، اپنی نمازوں کی فکر کریں، آپاؤں سے بات کریں، مشورہ کریں کہ جو ہے میں اس وقت آنا چاہتی ہوں، میری نماز ٹھیک کر لے، میری نماز کو درست ہے یا نہیں ہے اس کو دیکھ لے، تشہد سناوے، الحمد شریف سناوے۔ نماز میں جتنی بھی جیسے علم تر سے لے کر سورہ ناس تک کم از کم 10 سورتیں تو اپنی جو ہے آپاؤں کو سناوے، یا اپنے گھر میں ہماری بچیاں ہیں وہ اگر یاد ہے ان کو تو ان کو سنا دے کہ میری تشہد صحیح ہے یا نہیں ہے۔ بڑی جو مستورات ہے وہ اس کی فکر کریں۔ ہماری چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ تو الحمدللہ مدرسے میں پڑھتی ہی ہیں اور ان کو تو صحیح ہو ہی جاتا ہے۔ تو آپ یہ فکر کریں کہ نمازوں کی پابندی۔ دوسرا، اپنے مرد حضرات کو یہ فکر دلائیں کہ نماز کے وقت میں اگر وہ گھر میں ہیں تو ان کو کہیں، دیکھو اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ کہ آپ کی بات مرد نہیں مانتے ایسا میں نہیں مانتا، آپ کی بات مرد نہیں مانتے ایسا میں مولانا نہیں مانتا ہوں، میں خود نہیں مانتا، کیونکہ جو ہے جب کام نکلنا ہو اور آپ کو کام نکلوانا ہو تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے کام نکلوا لیتے ہیں، اور مجھے بھی اس کا تجربہ ہے۔ تو جو ہے آپ اس کی فکر کریں کہ اپنے شوہر کو، اپنے گھر کے مرد حضرات کو یہ فکر دلائیں کہ نماز کے ذریعے سے ہمارے گھروں میں، روزی میں، گھر میں، ہر چیز کے اندر اللہ راحت سکون عطا فرماتا ہے۔ تو نماز تو بہت اہم ہے اور فرض ہے۔ جب نماز ہی چھوٹ جائے گی تو جو ہے ہمارے جو ہے گھروں کے اندر کیسے اللہ کی رضامندی آئے گی؟ تو آپ اس کی بھی فکر کریں کہ ہمارے مرد حضرات کو کسی بھی طرح ہم منا لیں گے اور ان کو کہیں گے کہ آپ فجر میں اٹھ گئے ذرا نماز پڑھ لو۔ اگر مسجد میں
نہ پہنچ سکے، ایسا نہیں کہ عادت بنا لے، نہ پہنچ سکے تو کم از کم اپنے گھر کے اندر پڑھوا لے کہ آپ نماز پڑھ لو، اس کے ساتھ میں جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کی پابندی کرو۔ آپ نے اپنی ماؤں کو دیکھا ہوگا، ہماری جو دادی جان رہتی تھیں ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ جو ہے صبح صبح میں گھر کے دروازے کھول دیتی تھیں، کھڑکیاں کھولتی تھیں، گھر میں لوبان کرتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، اور اس کے ساتھ میں صبح میں بڑا سا قرآن اور ریال لے کر یاسین والقرآن، کیا بہترین آواز ہوتی تھی۔ میرے بچپن میں میں نے دیکھا ہے، آج وہ ماحول نہیں ہے۔ گھر تو اچھے ہیں لیکن گھر میں وہ راحت چین سکون نہیں ہے۔ تو اس کی ترتیب بناؤ، اپنی اولاد کو پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ کہ یہ عمل کرنا ہے۔ آج جو میں بول رہا ہوں کل کو ہماری اولاد کیسے بولیں گے اگر ہم نے کیا ہوگا تو، ورنہ کیسے بولے گی؟ تو یہ عمل بھی قرآن کریم کا کہ ہمارے گھر میں کم از کم، دیکھو قرآن ہمارا آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ہمارا اللہ کا احکام ہے، اللہ کا پیار اس میں چھپا ہوا ہے۔ قرآن کریم کو کم از کم پورے دن کے اندر ایک مرتبہ محبت سے کھولو۔ قرآن ہدایت کا راستہ ہے، قرآن کے ذریعے سے نور ملتا ہے، قرآن کے ذریعے سے اللہ کی محبت ملتی ہے، قرآن کے ذریعے سے جو ہے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جنت سے قریب ہوتے ہیں، اور جو ہے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اور قرآن میں ایک عجیب پاور ہے، دنیا کے اندر کسی میں اتنا پاور نہیں ہے جتنا قرآن کریم میں۔ اور یہ قرآن کریم خود کہتا ہے کہ یہ قرآن اگر آسمان پر اتارا جاتا، پہاڑ پر اتارا جاتا، کسی اور چیز پر اتارا جاتا، تو یہ قرآن کریم جو ہے اتنا وزنی اور اتنا پاورفل ہے کہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتا، یعنی چورا ہو جاتا۔ اللہ نے وہ قرآن ہمیں عطا فرمایا، تو اس قرآن کی عظمت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے صرف دن میں ایک مرتبہ کھول تو سکتے ہیں، نہ پڑھو ٹھیک ہے، من نہیں ہو رہا نہ پڑھو، لیکن کھولو اور اللہ سے کہو یا اللہ یہ تیرا قرآن میں محبت سے کھول رہی ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کل قیامت کے دن میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ اگر تم نے محبت سے صرف قرآن کھولا ہی ہے، پڑھا نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ اگر بخشنے پر آئے گا کل قیامت کے دن صرف اس محبت کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت کر دے گا۔ اللہ جو ہے وہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا۔ تو قرآن کریم کی عادت ڈالو، تعلیمی حلقے یعنی وہی جو میں نے کہا صورتیں آپس میں سناؤ، اپنے مسائل کو اپنی آپاؤں سے جو لوگ جانتے ہیں ان سے پوچھو، اپنے مسائل کو حل کرو، خصوصاً پاکی ناپاکی کے مسائل، خصوصاً اس مسائل کو حل کرو۔ اور جو ہے اپنے گھروں کے اندر جو ہے تصویروں کو ہٹا دو، جہاں پر تصویریں لگی ہو۔ جیسے میں بتاتا ہوں کہ جو ہے آپ نے سنا ہے، آپ کو معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر ہو، آپ نے سنی ہے یہ حدیث، جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہی نہیں۔ پھر آپ کتنے بھی برکت کے تعویذ گھر میں دکان میں برکت ہو اس کے لیے یہ لٹکاؤ وہ لٹکاؤ یہ کرو وہ کرو، کچھ نہیں ہونے والا، میرا دعویٰ ہے کچھ نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ آپ بتاؤ، ہمارے شیمپو پر تصویر ہے، ہمارے صابن پر تصویر ہے نا، اس کے جو اوپر پیپر آتا ہے اس پر تصویر ہے، ہمارے کیلنڈر پر تصویر ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تصویر کو کسی نہ کسی طریقے سے مٹاؤ اور جو ہے اس کو ہٹانے کی فکر کرو۔ ہم اگر تصویر میں پھنس گئے تو جو ہے رحمت کے فرشتے نہ ہم پر آئیں گے نہ ہمارے گھروں میں جو ہے رحمت کے فرشتے، پھر کون آئے گا؟ اچھی چیز جہاں نہیں آتی ہے تو خود بخود کون سی چیز آتی ہے؟ مسورت تو یہ بہت اچھی طرح جانتی ہے، اچھی چیز نہیں آئے گی تو بری چیز، بری یعنی پھر جو ہے شیاطین، پھر جنات، پھر یہ پریشانی۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جہاں پر جو چیز نہیں ہوگی اچھی تو پھر وہاں وہ چیز بری ہوگی۔ جیسے یہ گھر ہے، اس گھر والے خود جو مسورات بیٹھی ہوں گی اس کی گواہی دے گی، یہ پورا گھر ہے، اس کو 15 دن تک 1 مہینہ تک یوں ہی پڑا رہنے دو، کچھ نہ کرو اس کے اندر، تو یہ گھر کیسا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ کیوں؟ گھر تو بہت اچھا ہے لیکن اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی گئی۔ اسی طرح جو چیز اچھی ہوتی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور جو چیز اچھی نہیں ہوتی وہ ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے۔
تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان کی حفاظت، اور اللہ نے بہت قیمتی نعمت دی ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے یہ سارے اعمال ہیں، اعمال ہم کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت اور ساری چیزیں ہمیں مہیا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔